سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاکستان کی امن کوششیں رنگ لانے لگیں، امریکہ ایران تاریخی امن معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں امن اتنا قریب کبھی نہیں تھا جتنا اب ہے، امریکہ ایران امن معاہدے پر متفق کا حتمی فیصلہ ہو چکا، پاکستان فریقین کے ساتھ مل کر اب اگلے اقدامات کی تیاری کر رہا ہے۔ عباس عراقچی نے کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت حتمی مرحلے کے قریب ترین ہے۔ صدر ٹرمپ نے عباس عراقچی کی سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کر دی۔ جے ڈی وینس نے کہا معاہدے میں امریکہ اور اتحادیوں کے تحفظات ترجیح ہیں، پورے خطے کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ عبوری معاہدے پر عمل درآمد کے بغیر جوہری مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ دشمن ایران کو جھکانے میں ناکام رہا اور اسے ایرانی افواج و عوام کی بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایرانی میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سفارتکاری اور میدان جنگ ایک ہی مقصد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور مذاکراتی ٹیم بھی میدان جنگ کی کامیابیوں پر اعتماد رکھتی ہے۔ دشمن جنگ اور مذاکرات دونوں محاذوں پر اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، جس کے بعد اس نے مذاکرات کی درخواست کی۔ انہوں نے بتایا مجوزہ معاہدے میں منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی، اقتصادی تعمیر نو اور دیگر اہم نکات شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا آبنائے ہرمز پر عالمی قوانین کے مطابق نیا قانونی نظام نافذ کیا جائے گا۔ عالمی قوانین کے مطابق آبنائے ہرمز سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا اور آئندہ 60 روز میں نئے قواعد و ضوابط متعارف کروائے جائیں گے۔ تجارتی اور عسکری بحری جہازوں کے لیے الگ الگ قوانین ہوں گے، سہولیات کے اخراجات وصول کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا مذاکرات کے حتمی مراحل مکمل ہوتے ہی معاہدے کا اعلان کر دیا جائے گا اور امید ہے کہ آئندہ چند روز میں ڈیجیٹل طریقے سے معاہدے پر دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور پوری ٹیم نے امن کے لیے محنت کی، پر امید ہوں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر جلد دستخط ہوں گے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کی ایئر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا خطے کی صورتحال کی وجہ سے معاشی بوجھ ہر پاکستانی پر پڑا ہے۔ ہر پاکستانی کی طرح بہت خوش ہوں گا کہ یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا اور پوری ٹیم کا جو محنت رہا ہے اس جنگ سے لے کے آج تک کہ ہمارے خطے میں امن قائم کیا جائے، دنیا میں امن کیا جائے، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے، نہ صرف اس لیے کہ obviously the sort of catastrophic loss of life that we witnessed as a result of this conflict، پر جو اس کا معاشی بوجھ ہے وہ پاکستان کا ہر شہری اٹھا رہے ہیں۔ ایرانی فیصلہ سازوں کی مفاہمتی یادداشت سے متعلق اہم ملاقات جاری ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں بات چیت میں زیادہ تر امور پر سمجھوتے طے پا گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا معاہدے سے متعلق ہماری مشاورت حتمی مرحلے میں ہے، مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے وقت اور مقام پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ ایران کے 24 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثے بحال کرنے پر راضی ہیں، لیکن اعلان کرنے سے گریزاں ہیں۔ تسنیم نیوز سے گفتگو میں محسن رضائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پہلے ہی محسن رضائی کے دعوے کی تردید کر چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کو رکوع منتقلی کی خبر کی تردید کر دی۔ اماراتی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق ایران کو 3 ارب ڈالر منتقلی کی بین الاقوامی میڈیا کی خبر کی تردید کرتے ہیں۔ ایران کے کسی بھی منجمد فنڈز کو نہ جاری کیا گیا نہ منتقل۔ متحدہ عرب امارات نے نہ ہی ایران کو رقم منتقلی کی کوئی سہولت فراہم کی۔ بین الاقوامی میڈیا کی ایران کو رقم منتقلی کی رپورٹس بے بنیاد اور غلط ہیں۔ میڈیا غیر مصدقہ معلومات اور بے بنیاد رپورٹس کی اشاعت سے گریز کرے۔ امریکی افواج نے آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے والے متعدد ایرانی یک طرفہ حملہ آور ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی ڈرونز نے آبنائے ہرمز میں گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دونوں فریقین حتمی معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ایران معاہدے سے متعلق حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بتایا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ آئندہ چند دنوں میں طے پا جائے گا۔ یہ بڑی بات ہے اور بڑا معاہدہ ہے۔ اب جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ دفاعی بجٹ میں 17.5% اضافہ، تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ تجویز۔
तनख्वाहों पर आए टैक्स की शरह में कमी, 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। कौमी असम्बली का बजट इजलास, ऑपोजिशन का हंगामा, पीटीआई और लीगी अरकान दस्तों गिरेबां। वजीर आजम शहबाज शरीफ जैसे ही ऐवान में दाखिल हुए तो ऑपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया और नारे लगाए। इस दौरान पीटीआई एमएनए शाहिद खटक और लीगी रहनुमा दस्तों गिरेबां हो गए। सार्जेंट्स और आजम नजीर तारण ने बीच बचाव कराया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट तकरीर कर रहे थे तो अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने उनके सामने एहतजाजी प्ले कार्ड रख दिए। अपोजिशन अरकान ने बजट का कॉपियां भी फाड़कर उछाल दी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफाकी बजट पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार। कराची चैम्बर के कायम मकाम सदर मोहम्मद रजा कहते हैं सुपर टैक्स और रियल एस्टेट पर टैक्स खत्म करना अच्छा इकदाम है। बीएमजी के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि बजट में एक्सपोर्टर्स और कराची के लिए कुछ भी नहीं। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। कराची चैम्बर ने वफाकी बजट पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बीएमजी के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने कहा कि बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो डॉलर कहां से आएंगे। ताजिर रहनमा जावेद वलवानी कहते हैं कि कराची के लिए भी इस बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया। एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं की कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कम होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे लाएंगे। आप बात करते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाने पर हम तवज्जो दे रहे हैं, तो वो तवज्जो के अंदर तवज्जो की जरूरत नहीं है, उसके अंदर फिस्कल स्पेस की जरूरत है। मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी कराची खत्म कर सकता है, मुल्क की तरक्की भी कराची कर सकता है, तो कराची पे तवज्जो जरूर देनी। कराची चैम्बर के कायम मुकाम सदर मोहम्मद रजा ने कहा कि बजट में सुपर टैक्स खत्म करना और रियल एस्टेट पर टैक्स खत्म करना अच्छा इकदाम है। साबिक सदर इब्राहिम कसम्बी के मुताबिक फाइनेंस बिल सामने आएगा तो असल बजट सामने आएगा। ताजिर रहनमा इदरीस मेमन कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी ने मुतालबा किया था कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इम्पोर्ट्स में फर्क को खत्म किया जाए। सुपर टैक्स जो है वो काफी बिजनेसेस के लिए एक्सेप्ट फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग खत्म किया गया। रियल एस्टेट से कोई 70-80 इंडस्ट्रीज एलाइड जो है उनका ताल्लुक है, वो बहुत अच्छा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से तजावीज़ दी गई थी, उनका बजट डॉक्यूमेंट में कोई जिक्र नहीं है। मिसाल के तौर पे पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने कहा था कि 1 से 2% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो कमर्शियल इम्पोर्टर है, हुकूमत ने उसूली तौर पर तो हमारे साथ आमादगी की थी, लेकिन बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि बजट में तवानाई की कीमतों में कमी बुनियादी मुतालबा था जो बजट में शामिल नहीं किया गया। बरामदात के फरोग और रोजगार बढ़ाने के लिए इकदाम भी बजट में नजर नहीं आए। कैमरामैन नदील खान के साथ तंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची।